السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھیے۔ حدیث نمبر 96 عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر، کندھا پکڑ کر یہ فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو، یا کسی راہ کو عبور کرنے والے یعنی مسافر۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ منکب کہتے ہیں کندھے کو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہاں پر؟ سورۃ الملک۔ روز تو پڑھتے ہیں آپ اس کو رات میں۔ فمشوا فی مناکبہا، وہ کیا ہے اس کی جمع؟ منکب کی جمع ہے مناکب۔ چلو زمین کے کندھوں پر، مناکب۔ چلیے یہی بات آپ اپنی ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں۔ کچھ لوگ پڑھ کتاب رہے تھے اور کندھے پہ بس ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ کرنے کو تھوڑی کہا ہے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھا آپ نے؟ ہاتھ پکڑ کے کیوں بات کی؟ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کیوں بات کی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلے جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا گیا وہ بتایا اس کو کیا فیل ہوا ہے؟ توجہ ہوئی اور اپنائیت ہوئی اور ٹھیک ہے اہمیت واضح ہوئی، لیکن کہنے والے کا انداز بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا اسی کے مطابق۔ اٹس ناٹ اے جوک، اٹس ناٹ اے جوک، اٹس اے سیریس تھنگ۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ چلے عربی تو آپ کہیں گے ابھی یاد نہیں ہوئی، تو ترجمہ تو آتا ہے نا۔ یہ صرف پریکٹس کرا رہی ہوں کہ کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کسی بچے کے یا اپنے بہن بھائی کے اس کو کچھ سمجھانا پڑے، تو یہ سٹائل آپ کو آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی مؤثر کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ جو ان کا انداز تھا، جو سٹائل تھا، جو طریقہ تھا، وہ بہت بہترین تھا۔ اردو میں یا انگریزی میں آگے یہ حدیث کیا معنی ہے؟ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر یا راہ گزر۔ اب یہ جملہ اگر آپ کو یاد ہو گیا ہے تو یہ ذرا سوچ لیجئے اور دوبارہ کہیے۔ ہر شخص اپنے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ ایسا کرے، اور پھر واپس پلٹ کے جس کے کندھے پہ رکھا گیا ہاتھ وہ واپس دوسرے کے کندھے پہ رکھے، دونوں ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھے۔ چلیں جی ہاں جی، میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، کچھ نے آگے سے رکھا ہوا تھا، کچھ نے لیفٹ کندھے پہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے رائٹ پہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے لیفٹ ہینڈ سے رکھا ہوا تھا، کچھ نے رائٹ ہینڈ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی حدیث ہے، ہم سب نے سنی، لیکن ہر ایک کر اور طریقے سے رہا ہے۔
آپ کا کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ رائٹ ہینڈ کس کندھے پہ رکھا ہوگا؟ رائٹ پہ رکھا ہوگا نا. جو سامنے والا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لیفٹ ہوگا یا اس کا رائٹ ہوگا؟ کراس کر کے اس کا سارے آگے منہ کے آگے سے ہاتھ ڈال کے ادھر رکھا ہوگا. کیا خیال ہے؟ وہ ایک اور جیسر بتا رہی ہیں، پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھنے. کیا خیال ہے ایسے کیا ہوگا؟ اس پر ریسرچ کی جا سکتی ہے مزید کہ آپ کے رکھنے کا انداز کیا تھا، کیونکہ صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. چیزیں سب کو پتا ہوتی ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا ان کو کرنا کیسے اور کتنا کرنا ہے. یہ بتائیے کسی کا ہاتھ بہت بھاری تو نہیں لگا؟ ہاتھ رکھنے کا یہ مطلب نہیں بوجھ ڈال دیں، ٹھیک ہے. کسی کا انداز خوفناک تو نہیں لگا کہ کسی نے ڈرانے کے انداز میں آپ کو کہا. بہت سیریس ہو کے تو نہیں کہا، یا ہنستے ہوئے تو نہیں کہا کہ بات کی اہمیت ہی چلی گئی. شرما کے تو نہیں کہا، گھور کے تو نہیں کہا. یہ ساری چیزیں پارٹ آف دا پیکج ہے نا، یہ سب کچھ میٹر کرتا ہے. اسی لیے ایک ہی بات ایک شخص کہتا ہے تو ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں، وہی بات سیم ورڈز دوسرا کہتا ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں. کیوں؟ بات تو وہی ہے، کس چیز کا فرق ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں. کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. اس میں ہم کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ سامنے والے کو، کہ وہ نہیں سن رہا. لیکن ہم خود کو نہیں دیکھتے کہ ہم سنا کیسے رہیں، یا ہم کہہ کیسے رہیں، یا کنوے کیسے کر رہے ہیں. تو سچی بات بھی اگر غلط انداز سے کی جائے تو وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی اور وہ سچ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور جھوٹی بات، سخت جھوٹی اور بالکل غلط بات اگر بہت خوبصورت انداز میں کہی جائے تو لوگ اس کو کیا مان لیتے ہیں؟ سچ. ان کو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے. مثلا جب لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا یہ جھوٹ ہے، پتا ہے نا یہ شخص بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب جھوٹ کا کھیل ہے سارا. لیکن اس کے باوجود لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں، پتا ہونے کے باوجود کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو کیوں وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اس سارے جھوٹ کے ساتھ؟ کیونکہ انداز ایسا ہوتا ہے، کہنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ اور اب جو میں نے کہا ہے اس کی روشنی دوبارہ کریے. چلیے یہ بتائیے کہ کیا آئی کانٹیکٹ کے بغیر صرف کندھے پہ ہاتھ رکھنا کافی ہوگا؟ آئی کانٹیکٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. کیا مشکل ہے کہ تھوڑا سا پلٹ جائیں؟ کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، پبلک پلیس پہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھے ہیں، کوئی تبلیغ کا موقع آ گیا ہے، کوئی رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے، آپ کو ہمدردی کرنی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں چونکہ اس طرح بیٹھی ہوں اس لیے تو میں یہی کروں گی. میں دیکھ رہی تھی کہ ہم دیکھ سامنے رہے ہیں، ہاتھ بس رکھا ہوا ہے اور بول رہے ہیں. جب تک سامنے دیکھ ہی نہیں رہے اس کو جس سے بات کر رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہوتے تھے. ہاں کہنے والا خیرخواہ کتنا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے آئی کانٹیکٹ سے. سننے والا بھی غور کرے گا. پھر کہیے. چلیے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے تو بہت ہی اچھا پرفارم کیا. میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو کچھ دیر نہیں لگی مڑتے ہوئے اور کچھ دیر نہیں لگی کہ وہ اپنے آپ کو واقعی اس پوزیشن میں لے آئے کہ کام کو صحیح طرح کیسے کرنا ہے. جی السلام علیکم. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جملہ ایسا ہے جو ہم شاید عام روٹین میں نہیں بولتے، تو اگر اردو میں بھی بول رہے ہیں نا تو بہت بناوٹی لگ رہا ہے. دیٹس ویری رائٹ. کیا ایسا جملہ کبھی کسی کو نہیں بولنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس قسم کی نصیحتیں صحابہ نے آئندہ کی کسی کو؟ اس طرح کی بھی کی اور اس کے علاوہ بھی کی.
ایٹ لیسٹ ہم سب کو اپنے بچوں کو تو کہہ ہی دینا چاہیے. اگر باہر کسی اور کے ساتھ ہماری اتنی نہیں ہے کلوزنس تو ہم اپنے قریب کے لوگوں کو تو کہہ ہی سکتے ہیں. یہ بات یا اس کے علاوہ کوئی اور بات جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہو نا, یا اپنے شاگردوں کو بھی کبھی, یا کوئی لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں, تو کبھی آپ اس طریقے پہ بات کر کے تو دیکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس جیسچر سے, اس طریقے سے آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک وہ جو ہے نا لیے دیے کا انداز, وہ فاصلے بہت کم ہو جائیں گے. کیا ہم کسی کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ کسی کے بھی, اینی ون؟ جی رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے نا. کوئی الاؤ کرے گا ہمیں اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھنا؟ نہیں کرے گا نا. جی عموماً چھوٹوں پہ رکھ سکتے ہیں, یا جس سے پیار ہو یا کوئی ایک تعلق ہو, وہی ہمیں اجازت دے گا اور ہم بھی دیر کریں گے اسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز بس صرف لیکچرنگ نہیں تھا ہماری طرح کہ بہت ساری ڈھیر ساری باتیں کٹھی بتا دی اور بات ختم, تو فرض پورا ہو گیا ہمارا. بتا دی ہم نے, وہ انسٹرکشنز دے دی ہیں, نصیحتیں کر دی ہیں, ہمارا فرض پورا ہو گیا. جی اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا ریلیشن بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں تو نام بھی نہیں آتا تو باقی ریلیشن کہاں سے آئے گا. اس میں آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ اپنے بچے کو کیسے نصیحت کرتی ہیں اگر کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو, یا سر پہ رکھا ہو, یا کمر پہ رکھا ہو, یا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہو اور بات کی ہو؟ کیا آپ بحیثیت ماں کے یا بحیثیت بڑی بہن کے کبھی ایسے کرتی ہیں؟ اگر کسی نے کبھی کیا ہو تو کوئی شیئر کرے اور پھر اس کا نتیجہ بتائے کیا ہوا. جی اپنے چھوٹے بھتیجے بھتیجی ہیں نا, ان سے اگر جیسے کوئی بات کرنی ہو, کچھ سمجھانا ہو, تو عموماً کوشش میں کرتی ہوں کہ ہاتھ پکڑ کے ذرا تھوڑا پیار سے بات کروں, تو مان جاتے ہیں بات. عموماً جب یوں ہی صرف آرڈرز دیے جا رہے ہوں اور وہ آدھی بات سن رہے ہیں آدھی بات نہیں سن رہے, تو وہ نہیں مانتے بات, اور ہاتھ پکڑ کے کہہ لیں تو اکثر پیرنٹس یہی غلطی کرتے ہیں, دور کھڑے ہو کے منہ موڑ کے انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں, اور بچے بھی ادھر منہ کر کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی اثر قبول نہیں کرتے. اور سر اس دن جو آپ نے مجھ سے شام کی کلاس کی بات کی تھی, تو آپ نے ہاتھ جب میرا پکڑ لیا تو آگے سے میں انکار بھی نہیں کر سکی. ان کو شام کی تجوید کی کلاس دینی تھی, اور مجھے پتا ہے کہ سارے دن کے تھکنے کے بعد شام کی تجوید کی کلاس لینے کا مطلب کیا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ مجھے بھی جب شام دوبارہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا تو وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے, تو اب آلٹرنیٹ بھی نہیں. اور ماشاءاللہ وہ صرف چھوٹی سی ایک کوشش تھی, کتنے ہی نئے لوگ آ گئے اس کلاس میں جو اس انتظار میں تھے کہ کوئی ٹیچر ملے اور ہم بھی پڑھ لیں. صبح میں کام کرتے نہیں آ سکتے, تو کوئی قربانی کرے گا تو دوسرے فائدہ اٹھائیں گے نا. تو مجھے پتا تھا اس کے لیے ہے بہت مشکل, تو میں نے کہا اس کو اسٹیج پہ لے آنا, اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اور میرے ذہن میں بالکل یہی سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ بہت بھاری اور بڑے بڑے کام جو ہوتے ہیں نا, پیار محبت اور توجہ کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں. وہ پھر لگتا نہیں ہے. الحمدللہ کلاس سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں لے سکتی, بہت مشکل کام ہے. اس ٹائم نیند بھی ذرا آ رہی ہوتی ہے, بالکل اور یہ کہ تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. لیکن میں کلاس میں جا کے جب بیٹھتی ہوں تو میں پھر یہ بھول جاتی ہوں کہ اس وقت میں تھکی ہوئی ہوں. میں ایکٹیو ہو کے کھڑے ہو جاتی ہوں, اور یہ کہ کوشش کرتی ہوں کہ بالکل محسوس نہ ہو کہ میں تھکی ہوئی ہوں. بالکل. تو محبت جو ہوتی ہے نا, وہ بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی زنجیریں توڑ دیتی ہے, اور مشکل سے مشکل چیزوں کو آسان کر دیتی. سزا یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ماں کا لمس ہوتا ہے نا, جو بچوں کے حوالے سے بات کی, وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. بعض مائیں اتنی سخت طبیعت کی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسپلن ڈسٹرب ہو جائے گا, واٹ ایور, بچے بہت بگڑ جائیں گے. ٹچ کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بچے کے آپ کو بھی بٹھا کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو خوبصورتی سے وہ بات سمجھائیں, ہو نہیں سکتا کہ باقی بات نہ مانے. یہ جو ایک آرڈر والا انداز ہوتا ہے نا, یہ تو فوجیوں میں چلتا ہے بہت آگے جا کے. پہلے آپ اس کی بیسک جب تربیت کرتے ہیں تو اس کے لیے پیار کی ضرورت ہوتی ہے. پلس یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دیکھا کہ اس میں وہ پہلے کسی سے اپنا تعلق بناتے تھے, کیونکہ کسی کی بھی بات ماننے کے لیے نا اس کے ساتھ تعلق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. راہ چلتی کی بات کوئی بھی کبھی نہیں مانتا. کسی کی بات ماننے کے لیے اس کے ساتھ ایک پیار کا, اپنائیت کا, کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہونا چاہیے. صحیح. یہ جیسے امیوں اور اس لحاظ سے بتا رہی ہیں, میں سوچ رہی ہوں کہ جب میں ایک بچی تھی اور میں کس طرح سے نصیحت قبول کرتی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا کہ امیاں ایک اپنے موڈ میں ہوتی ہیں, اور جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ غصے میں کوئی بات کر دی تو آپ فالو تو اس کو بھی کر رہے ہوتے ہو, لیکن اس فالو کرنے میں اور وہ بات کرنا جو پیار سے, ایون بیٹا بیٹی کر کے بھی جو بات کی جاتی ہے, بے شک ابھی ٹچ نہ بھی کیا ہو تو اس کی تاثیر بھی بدل جاتی ہے. اور کجا یہ کہ وہ آئیں اور آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں, آپ کو گود میں بٹھا کے حق کر کے کوئی بات کی جاتی, تو مجھے لگتا ہے وہ ساری عمر نہیں بھولتی. اگر پیار سے نصیحت زیادہ کرنے اس میں والے توجہ ہے, پیار سے زیادہ کیا ہے اس میں
توجہ اور کیئر، اس چیز کو ضرور مائنڈ میں رکھیے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کیئر اور توجہ اٹینشن کے ساتھ آپ متوجہ ہو کے بات کریں گے تو وہ بات اثر کرے گی. اور محبت تو ساتھ ہی آ جائے گی، لیکن محبت از ناٹ ایٹ دا ٹاپ، کیونکہ بعض اوقات ہم محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ طنز تشنیع اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ایسا نہیں کہ کسی کو بعض اوقات ڈانٹنا نہیں پڑتا، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، لیکن اگر اس میں بھی خیر خواہی ہوگی تو وہ بھی اثر کرے گی. ٹھیک ہے جی. مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوا کہ جب بھی میں نے اپنے بچوں سے اگر کبھی مطلب انسان اپنے بھی تو 100 موڈز ہوتے ہیں نا، کبھی اچھا اور کبھی برا، تو کبھی تھکے میں ایسی بیزاری میں کچھ کہہ دیا اس کا بالکل ہی اپوزٹ افیکٹ ہوا ہے. اور جب بھی میں نے ان کو بٹھا کر پیار سے اور ان کو اپنے سینس آف ٹچ سے میں نے ہمیشہ ایک قسم کا کمفرٹ دینے کی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی پرابلم ہو، اگر میں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تو بڑی سے بڑی چوٹ ان کو لگی ہے، کچھ ہوا ہے، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ میں اس کو اٹھا لوں اور یہ فوراً رونا بند کر دے گا. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے ان ماؤں پہ جن سے بچے ان کے چپ نہیں ہو رہے ہوتے. یس، واقعی یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ماں پہ جس کی گود میں بچہ اور وہ رو رہا ہو. میں کہتی ہوں یہ ماں ہے اس کی، یعنی بچے کو تو ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے چپ ہونے کے لیے. بچہ جتنا مرضی رو رہا ہو، ماں بس اٹھاتی جائے، ساتھ لگاتی جائے اور بچہ چپ ہو جاتا ہے. اس میں استاذہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب ہم بغیر کیئر کے کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس بندے کے صرف انٹلیکٹ کو جا کے ٹچ کری ہوتی ہے. جب ہم اس کی کیئر سے بات کرتے ہیں وہ اس کے دل کو جا کے کھولتی ہے. اس میں یہی فرق ہے. بالکل. استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کسی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، جیسا میرے فادر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے کہا، تو اس میں وہ صرف نصیحت نہیں، وہ ایک مان، وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور پھر اگلا بندہ اگر کہیں پہ رکتا ہے نا تو اس کو وہ مان، وہ ایکسپیکٹیشنز یاد آ جاتی ہیں کہ جو اس کے فادر یا ماں یا استاد نے اسے باندھی تھیں، اور پھر وہ حوصلے کی صورت میں اس کا ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر انسان وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیتا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے انرجی کا ٹرانسفر بھی ہوتا ہے. جی. اور جیسچر وہ جو کہنا چاہتا ہے نا، اس کے ہاتھ کے اثر سے اس کو وہ اگلے بندے کی باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے. جو اس کے دل میں امید یا جو جذبے ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے تھرو ٹرانسفر ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگا تھا. اسی لیے مصافحہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے نا، یذھب الغل. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کا کینہ جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے. ورنہ تو سلام زبانی دعا کر لی کافی ہے. جی. میں چند دن پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو ان کے بارے میں نے پہلے بہت سنا ہوا تھا کہ وہ بہت ریلیجس ہیں اور وہ تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے ایک انٹرسٹ تھا ان سے ملنے میں کہ ان کا نالج سے بھی میں فائدہ اٹھا سکوں. تو میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی، مدر بھی تھی، بھائی بھی تھا. بھائی کو چیک کرانے گئے تھے اور انہوں نے چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کس وقت اٹھتے ہیں؟ ہم نے کہا فجر کے لیے لازمی اٹھتے ہیں، اس سے پہلے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے. تو ان کے جو آگے سے الفاظ تھے انہوں نے اتنی برے الفاظ یوز کیے کہ نہیں اس وقت تو بہت برے لوگ اٹھتے ہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھیں. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اب اگر کوئی انسان ان کو آ کے بتا رہا ہے ہاں میں 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں کہ اس کا مورال اور ڈاؤن کریں کہ اچھا آپ ابھی بھی غلط کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پہلے اٹھیں اور دعائیں وغیرہ پڑھیں. تو ہم نے کہا ہم صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے کہا نہیں وہ نہ پڑھیں، آپ فلانی چیز پڑھیں. تو اس سے وہ ان کا جو طریقہ تھا اور ان کا جو انداز تھا، حالانکہ ان کے بارے میں پہلے میرے مائنڈ میں بہت اچھا امپریشن تھا، لیکن انہوں نے جو اسٹرکٹ انداز میں اور ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ کہا اس کا بالکل کوئی اثر نہیں رہا، حالانکہ ان کی بات ٹھیک تھی. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ بھلے ہماری بات اچھی ہو، اگر ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہے تو وہ پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو افیکٹ دیتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں آپ دیکھیے نا کہ یہ بھی تو سنت ہے نا پروفٹ کی. پھر ٹھیک ہے نا، یعنی اچھا انداز بھی پروفٹ کی سنت ہے. اور پھر اگر کوئی شخص فرض پورا کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ جو عورت فرض نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. فرض پورے کرنا بھی ایک بہت بھاری کام ہوتا ہے. بہرحال وہ جو بھی ان کا ہوگا، لیکن اگر ہم تبلیغ بھی کرنا چاہتے ہیں یا ہم دین کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ میں نہیں انداز میں بھی کریے. ٹھیک ہے جی. جی میں ذرا ڈفرینٹ سے کہوں گی کہ یہ حدیث ہمیں اس لیے کہنے نہیں ہے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ہم دل سے بتاتے ہیں. ہمارا تو دل خود دنیا میں اٹکا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھا، مسافر نہیں سمجھا، تو میرے اندر فیلنگ ہی کیسے آئے گی؟ دنیا کی انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو میں 10 بار اپنے بچوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں گی،
کس کروں گی, بیٹا دیکھو اے گریڈ آؤ گے تو تم یہ ہو گئے یہ ہو گئے, لیکن آخرت کی تو مجھے اتنی فکر نہیں ہے. تو جب میرے اندر ٹرو فیلنگ ہوتی ہے نا, تبھی میں دوسروں کو کنوے اچھی طرح کر سکتی ہوں. جزاک اللہ خیرا, بالکل صحیح. استاذہ, ہم لوگ یعنی کہ اس چیز میں ایک فیکٹر اتنا زیادہ بھول جاتے ہیں کہ بچے سب کچھ فیل کرتے ہیں. میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور پچھلے دنوں میں نے ان کو ماں کی محبت کے اوپر جب ایک سٹوری سنائی تو میں اس قدر حیران ہو گئی کہ جب میں نے ان سے کوسچن کیا کہ آپ اپنی ماما سے محبت کرتے ہیں, تو بہت سارے بچے ایسے تھے انہوں نے صاف مجھے کہا کہ ہم اپنی ماما سے محبت نہیں کرتے. اور میں اتنی زیادہ حیران ہوئی ان کو دیکھے, اور وہ خود بخود بچے مجھے سٹوری سنانے لگے کہ میری ماما نے مجھے تھپڑ مارا تھا, میری ماما نے مجھے ایسے کیا تھا. اور میں اتنا زیادہ امبیرس فیل کر رہی تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کہ اس وقت ان کی مدرز یہ بات سنیں, اور وہ کتنا امبیرس فیل کریں گی کہ ان کی بات ان کا معصوم بچہ باہر آ کے بتا رہا ہے, جو کہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو بہت محبت سے رکھنا چاہیے. تمام مدرس کے لیے ایک نصیحت ہے کہ بچے سب فیل کرتے ہیں. بالکل, جزاک اللہ خیرا. سن لیں فیوچر مدرس, ٹھیک ہے, آپ نہیں غلطیاں کرنا جو اور لوگ کر چکے ہیں. اس میں یہ تھا, جیسے بات ہو رہی ہے نا, ابھی صرف ہم بچوں کو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ بچے بچے بچے. دیکھیں یہ انسانی نیچر میں آتا ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان ریٹرن بھی اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے وہی توجہ محبت چاہتے ہیں. جب وہ نہیں ملتا تو وہ نگلیکٹ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے نہیں, یہ بچپن میں کسی اور طرح کی چاہتے ہیں, بڑے ہو کر ہم کسی اور طرح کے چاہتے ہیں, بزرگی میں ہم کسی اور طرح کے چاہتے ہیں, بیماری میں ہم کسی اور طرح کے چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسی انسانی ضرورت ہے جو بیسک ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. جی سازا, یہی بات میں اگزامپل دینا چاہی تھی اپنے بھائی کی کہ میری دادی ماں شی یوز ٹو گو مزار وغیرہ پہ جایا کرتی تھی, اور میرے فادر نے ان کو اتنا زیادہ اس چیز سے منع کیا. مدر نے باقی سب چیزیں مان لیتی تھی, یہ بات نہیں مانتی تھی. تو میرے بھائی نے ایک دن آفس سے آئے تو انہوں نے ایسے دادی ماں کو ہاتھ رکھا کندھے پہ ان کے پاس, اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں نا بہت. انہوں نے کہا ہاں. کہتے ہیں آپ کو میں اچھا لگتا ہوں نا, تو آپ میری ایک بات مانیں گی کہ آپ آئندہ اس طرح نہیں جائیں. اور اس دن کے بعد سے آج سے نیور. تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی تھی بھائی کی کہ میں نے کہا وہ کسی اس سے نہیں ہے پڑھے, بٹ بہت اچھا طریقہ تھا ان کا. السلام علیکم. میں بچوں کا ہی ذکر کروں گی کہ ابھی میرے بیٹا جو ہے وہ 10 سال کا ہوا, تو برتھ ڈے تو ہم نے سیلیبریٹ نہیں کی. تو میں نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور اسے کہا کہ بیٹا دیکھو اب تم 10 ایئرس کے ہو گئے ہو, اب تمہارے اوپر نماز فرض ہے, تو اب تم نے کسی دن بھی جو ہے نا اپنی نماز نہیں چھوڑنی. اور وہ دن ہے, اور ماشاءاللہ اب 15-20 دن گزر گئے اس کی برتھ ڈے کو. فجر کے وقت بھی میں اس کو اٹھاتی ہوں, وہ اسکول کے لیے بڑی مشکل سے اٹھتا تھا. میں صرف کہتی ہوں سائم اٹھو بیٹا, نماز کا ٹائم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے ماشاءاللہ, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی استقامت دے اس کو. جی میں یہ جب پڑھ رہی تھی نا, ابھی جب سارے کمنٹس دے رہے تھے, تو میں کیونکہ سائیکالوجی پڑھتی تھی تو اس میں ایک ہمیں بتایا تھا کہ ٹچ سسٹم سے بات کی جائے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اس کے بعد میں نے آبزرو کرنا بہت زیادہ شروع کر دیا. موویز دیکھتی تھی تو اس میں آبزرو کرتی, وہی آپ نے بات کی نا محبت والی, اس میں محبت والا فیکٹر نہیں. جس نے کسی کو توجہ سے بات سمجھانی تھی تو شولڈرز پہ ہاتھ رکھتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اس کی حکمت کو سمجھ لیا نا کہ اس کے اندر افیکٹ ہے, اور ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے. کل ایک ہوم ورک ملا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان دیکھ کر آئیے. دیکھا جی, کیا کیا ملا وہاں؟ کتاب کا نام بھی بتائیے, کہاں سے دیکھا آپ نے؟ السلام علیکم. یہ ہے اسوہ رسول اکرم, ڈاکٹر محمد عبد الحی کی بک ہے. اچھا. اس میں ہے کہ ایک عصا تھا جس کے ذریعے آپ سواری پہ بیٹھتے, ایک لکڑی کا کنڈے والا پیالہ, ایک شیشے کا پیالہ, اور ایک واش روم کے لیے ایک برتن سا تھا, ایک مشکیزہ, ایک پتھر کا برتن وضو کے لیے, ایک کپڑے دھونے کے لیے, اور ایک ہاتھ دھونے کے لیے بڑا برتن, ایک تیل کی شیشی, ایک تھیلا جس میں آئینہ اور کنگھی, 2 کینچیاں اور مسواک ہوتے, ایک بہت بڑا پیالہ جس کے 4 کنڈے تھے اور اسے 4 لوگ مل کے اٹھاتے, ایک مد بھی تھا, اور ایک چمڑے کا بستر. اور حضرت عائشہ کے گھر کے بارے میں جو ہے وہ سیرت عائشہ میں لکھا ہوا تھا, سید سلمان ندوی. گڈ. ہماری کلاس میں کسی نے بولا تھا تو میں نے وہ نوٹ کیا تھا. ایک چٹائی, ایک بستر, اور ایک تکیہ جس میں جو ہے وہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, اور ایک کھجور اور آٹا رکھنے کا برتن. گڈ. اس کے علاوہ کوئی چیز, ایک بہت اہم چیز مس ہو گئی ہے جس کو نوٹ کیا تھا اسرائیل کی پرائم منسٹر نے, اور اس نے اسرائیل کو کچھ خاص چیزوں سے اکوپ کیا تھا. جی, آپ کی تلوار. ایک نہیں تھی, یعنی وفات کے بعد جب آپ کے گھر دیکھا گیا, جی, کتنی تلواریں تھی؟ ایک روایت میں 9 آتا ہے, ایک میں 4 آتا ہے, تعداد میں فرق ہو سکتا ہے. تو اتنا زیادہ اس بات سے متاثر ہوئی
کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, کوئی درہم دینار نہیں چھوڑا, وہ صدقہ کر دیا پہلے سے ہی, مقروض تھے لیکن گھر میں تلواریں لٹکی ہوئی تھی. تو اس سے پرائرٹی پتہ چلتی ہے نا. کسی کے بھی گھر جا کے آپ یہی دیکھیں گے نا کہ کیا پرائرٹی, کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے. اگر علم کا شوق ہے تو اچھی کتابیں نظر آئیں گی. اگر کسی کو علم کا شوق ہے تو گھر کتابوں سے بھرا نظر آئے گا. اور ہاں یہ سب نے سن لیا نا غور سے کیا کیا تھا, بہت اچھی لسٹ آئی ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں مس ہو گئی ہیں؟ جی آپ فرمائیے. اس میں 9 تلواریں تھیں اور 6 زرہیں تھیں, زرہیں یس, اور 2 خود تھے اور 3 لوہے کی چھریاں, لوہے کی ٹوپی خود, ہاں 3 لوہے کی چھریاں, اوکے, جنہیں مختلف اوقات میں قربانی وغیرہ اور مختلف کاموں کے لیے استعمال. اچھا گڈ. اور کوئی چیز کسی نے نوٹ کی ہو جو یہاں بیان نہ ہوئی ہو؟ پڑھا بھی تھا, کوئی کوشش بھی کی تھی. جی آپ فرمائیے. 3 جبے, ایک چھوٹا خیمہ. جی وہ بکریاں آتی جاتی رہیں, وہ آتی تھی اور چلی جاتی تھی. جی گڈ. سواری کے لیے کیا تھا یہ نہیں مینشن کیا آپ نے, حالانکہ یہ اس میں موجود ہے لسٹ میں. ہاں نام کیا تھا؟ اللہ اکبر. قصوہ تو اونٹنی کا نام تھا. دلدل. اچھا. مد, مد, مد پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے, پیمانہ. مد اور سا 2 پیمانے تھے خاص طور پر جو وہاں استعمال ہوتے تھے ناپ کے لیے, تول کے لیے نہیں, ناپ کے لیے. میئرنگ کپ کہہ سکتے ہیں. چلیے اوور آل اس سے پتہ کیا چلتا ہے, جو آپ نے یہ بات فرمائی عبداللہ بن عمر کو کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ہمارے یہاں تو آج کل مسافر بھی اس سے زیادہ سامان لے کے چلتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے حج پہ لے جانے کے سامان کی لسٹ دی, وہ میرا خیال ہے کہ 4 صفحے کی تھی یا 3 صفحے کی تھی. اس کو دیکھ کے میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا پھر تو یہ سامان ہی حج کرے گا, خود تو جگہ کم ہی ملے گی اگر سارے حاجی یہ سب کچھ لے جائیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں بھی کچھ مل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچھ ملتا نہیں. وہ جانے والا اتنا ڈرا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں تو شاید ہم کسی ویرانے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بعض اوقات رش کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ گروپ میں سفر کر رہے ہیں نا تو کچھ چیزیں آپس میں بانٹ لیں. مثلا کینچی ہے, اگر ایک روم کے لوگ ہیں یا فیملی جا رہی ہے یا کوئی, تو ان میں سے ایک رکھ لے. ہر کوئی اپنی کینچی رکھے گا, اتنی کینچیاں بڑھ جائیں گی سامان میں. اسی طرح ایک شخص دوائیوں کا ذمہ دار ہو جائے, ایک شخص کسی چیز کا, تو اجتماعیت کا یہی تو فائدہ ہے. اور حج تو سکھاتا بھی اجتماعیت ہے. اور حج میں اگر شیئرنگ نہیں کرنی تو پھر کیا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کہیں بھی آپ جا رہے ہیں, جیسے ٹرپ پہ جا رہے ہیں, تو اب اگر ہر شخص اپنے گھر سے کھانے کا بیگ اٹھا کے چلے گا تو بس تو اسی سے بھر جائے گی, تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ کہاں ہوگی. اسی لیے لوگوں کو ایک نہیں 2 سیٹس چاہیے ہوتی ہیں, ایک پہ خود بیٹھتے ہیں اور ایک پہ بیگ رکھتے ہیں اپنا, دوسرا چاہے کھڑا رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے, اور اس میں بھی ہمیں سنت سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, تو جو مسافر ہوتا ہے وہ صرف ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سامان اور آپ کا جو رہن سہن تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس تھیں, لیکن غیر ضروری سامان آپ نے اکٹھا نہیں کر رکھا تھا. حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے, اور جب بیٹھے اور کمرے کا جائزہ لیا جس میں سامان تھا آپ کا, تو اس میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ رونے لگ گئے. بے اختیار ان کے آنسو آ گئے. فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں, یہ بوریا آپ کے مبارک پہلو میں نشان ڈالے ہوئے, اور آپ کا خانہ یعنی کمرہ جسے میں دیکھ رہا ہوں, اور کسرا اور قیصر کو دیکھیے کیسے باغوں اور نہروں میں رہتے ہیں, حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے چنے ہوئے ہیں. اس پر آپ کا یہ توشہ خانہ. آپ نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں کہ ہم کو آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. یعنی آپ نے ان کا رخ
حضرت عمر کا کس طرح موڑ دیا، آخرت کی طرف موڑ دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا رخ آخرت کی طرف مڑ جاتا ہے تو ہی اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلنے لگتی ہے، اور یہی اس کا طریقہ ہے. جی جی ہاں، بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ اس سے حضرت عمر کی کیسی تربیت ہوئی کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے ملک فتح ہوئے اور سونے کے ڈھیر ان کے قدموں میں لا کے رکھے گئے تو انہوں نے اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے پسند نہیں کی، کیونکہ حقیقت میں ان کے لیے دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں تھی. یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ پھر اس دولت سے محبت نہ کریں. صحابہ کرام نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں سنتے کہ زیب و زینت ترک کرنا ایمان کی دلیل ہے؟ یعنی زیب و زینت سے مراد دنیا کی وہ تمام چیزیں جو ایک طرح سے بہت ڈیکوریشن میں اور زائد، جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ نا کہ جن کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ایک یہ جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. انسان صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ سب کرتا رہتا ہے یا صرف دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. ایک اور موقع پر جب خندق کھود رہے تھے آپ تو کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی. حالانکہ اس وقت آپ کو کیا دکھایا گیا تھا جب آپ چٹان توڑ رہے تھے؟ جو علاقے آپ نے فتح کرنے تھے آئندہ وہ دکھائے جا رہے ہیں آپ کو. اس کے باوجود آپ کے سامنے کیا ہے؟ آخرت. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاریہ لائی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونا بھیج دیا، فرمایا واپس کر دو. میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا، جیسے ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے. کہا کہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں، لیکن آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا اللہ کی قسم ہے عائشہ، اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. فرمایا، بخاری کی روایت ہے، میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور زیبائش اور عائش کے دروازے کھل جائیں گے، یعنی تمہیں بہت کچھ ملے گا. ہو سکتا ہے اشارہ قیصر و کسریٰ ہی کے ان مفتوحہ اموال کی طرف ہو کہ وہ سب کچھ دروازے کھل جائیں گے اور وہ سب تمہارے سامنے. اب آپ دیکھیں، میں یہ سوچ رہی تھی کل بھی جب یہ بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے کو تقسیم کر دیا نا، اب اس کا کچھ حصہ ہر گھر میں گیا ہوگا یا لوگوں میں تقسیم ہوا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی بات کی طرف ہوگا کہ تم پر یہ سب آرائشیں کھل جائیں گی. کسریٰ کا جو کچھ سامان آیا تو اس کو آپ نے زمین میں تو نہیں دفن کیا نا، لوگوں میں ہی بٹا. اس کے علاوہ بھی جو غنائم آتے تھے وہ لوگوں میں ہی بٹتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ایک جنریشن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، پھر جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی ساری توجہ انہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے بھی صحابہ کی ایک طرح سے تربیت کر رہے تھے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہم تک کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامان اور دولت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جو اس سب سے بہتر ہے. کوئی چیز آپ بتا سکتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہو؟ نیک عورت اور فجر کی 2 سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں. اور روحۃ فی سبیل اللہ او غدوۃ، اللہ کے راستے میں نکلنا ایک دن یا رات. گڈ. دنیا و مافیہ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہمارے سامنے دنیا آتی ہے تو اس وقت ہم کس طرح اس خیال کو دل سے نکالیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ اس وقت خوشی ہوتی ہے نا کہ یہ چیز مل گئی، اوہ اب میرے پاس یہ چیز آ گئی. کوئی بھی چیز پھر اگر نہیں آئی تو اس کے لیے تڑپنا، اور اگر نہیں ہے تو خود کو مظلوم سمجھنا اور روتے دھوتے رہنا، یا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یا احساس کمتری کا شکار ہو جانا، یا کانفیڈنس لوز کر جانا. آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس لیے کسی سے بات نہیں کر سکتے کہ وہ سمجھتے کہ ان کا دنیاوی سٹیٹس کو بہت اچھا نہیں ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار رہتے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو پرکھا کس پہ جاتا ہے؟ ان کے ایمان، اخلاق، ان کے تقوی کی بنا پہ تو نہیں. عموماً جب لوگوں کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں یا رشتوں کے لین دین ہوتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ کو پتا نا وہ مخصوص جملے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، بولا باقی تو سب بھوکے رہتے ہیں.
اس جملے کا تو مجھے اتنا برا لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے. اچھا اسی طرح اور بھی دوسروں کو ناپنے تولنے کے کوئی پیمانے بنائے ہوئے ہم نے, اس میں اخلاق, تقوی, ایمانداری, وہ چیزیں کیا میٹر کرتی. اسی لیے دیندار طبقہ جو ہے نا وہ پس کے ہی رہ گیا, پیچھے ہی رہ گیا. تو اگر آپ کو ایمان نصیب ہے آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے. اگر آپ کو رات کی نماز نصیب ہے آپ خوش قسمت ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تکبر مت کیجیے. یہ نہ سوچئے کہ میں دوسروں سے اچھی ہو گئی, لیکن اس پر شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے سجدے کی توفیق دی, تو نے مجھے اس نیکی کی توفیق, تو نے میرے دل میں ڈالا. تو اس چیز کو جس پر بھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ پیچھے ہیں دوسروں سے, ان میں سے کوئی عادت, کوئی نیکی, کوئی کام کر کے اپنے آپ کو شکر گزار لوگوں میں شامل کیجیے. کیونکہ ہر وقت روتے دھوتے رہنا جو ہے نا یہ ناشکری میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. جزاک اللہ. جنت کی عورت کی اوڑھنی جو ہے وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کے بارے میں فرمایا تھا کیا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے. آپ ایسی احادیث, ایسی آیات, ایسی چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں کہ جن کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے. سب سے پہلے تو توحید, لا الہ الا اللہ کا نصیب ہونا. کیونکہ قیامت کے دن مشرک کیا چاہے گا, کافر کیا چاہے گا کہ زمین بھر اس کو سونا مل جائے اور اس کو وہ فدیے میں دے دے اور اس کی جان چھوٹ جائے, لیکن زمین بھر سونا بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا. تو کتنا ضروری ہے, کتنا شکر ادا کر. آپ یقین کریں کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نا اور ایمان کی دولت ہے اور ساری زندگی صرف اس پر شکر کرتے رہے ہم, اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایمان دیا, تو نے توحید کی پہچان دی, تو صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے بغیر ہر چیز بیکار ہے. کیا دنیا کی دولت کے انبار ہے یا ویسے نیک عمل بھی آپ کر رہے ہیں, اگر توحید نہیں تو کچھ بھی تو قبول نہیں, سب ضائع ہونے والا ہے. اور اس کی سمجھ ہونا, اس بات کی سمجھ آ جانا, اس چیز کا فہم نصیب ہو جانا. کل شام کی کلاس کے بعد ایک بچی مجھے ملی تو وہ اپنی کسی دوست کا ذکر کر رہی تھی کہ میری بہت اچھی دوست تھی, اور کہتی کہ ابھی ہے بھی, لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو سب سے پہلے اس کے ہسبینڈ نے اس کو ہم سب سے ملنے سے منع کر دیا. خاندان سے بھی ملنے سے وہ خوش نہیں ہوتا تھا, اور پھر کرتے 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 وہ سب سے کٹ گئی بچی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو اس کا یہ دینی حال, حلیہ لباس, اس کا قرآن پڑھنا سمجھنا اور اس کے جو نظریات اور عقائد, یہ سارا کچھ ہے, اس سے اس کو کاٹا جائے, یہ دین میں آگے نہ جائے. تو سب سے پہلے کیا کیا, وہ ساری رگیں کاٹ دی کہ جہاں سے انسان کے ایمان کا پودا سینچا جاتا ہے. صحبت صالح, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اچھا علم, کیونکہ وہ بارش کی طرح انسان کے اوپر برستا ہے. اسی طرح پھر یہ علم کی مجلسیں, اللہ کا ذکر, اور ہم خیال لوگوں سے ملاقات, وہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہ بھی ہوں لیکن ایٹ لیسٹ وہ سوچ اور نظریہ تو اپنے جیسا ہو. جب انسان اس سب سے کٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک ایسے پودے کی طرح ہوتا ہے جس کو پانی ملنا بند ہو جائے اور وہ سوکھ کے جل کے ختم ہو جائے. تو یہ اس کا لازمی نتیجہ کہ ایسا ہوگا. اللہ ماشاء اللہ, جس کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, تھام کے رکھے, تو اس کا تو کوئی اور نعم البدل نہیں. لیکن ہم انسان بہت کمزور ہیں, پیئر پریشر کو ہم نہیں لے سکتے, گھر والوں کے پریشر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم کسی حق بات پہ جم نہیں سکتے, کیونکہ بہت سخت ریزنٹمنٹ اور بہت ساری بے رخی جب سامنے آتی تو ہم کہتے ہیں کمپرومائز کر لو, بہت ساری چیزیں. یہ ہم سب کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ کہاں تک کمپرومائز کر سکتے ہیں, کون سی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر کوئی شوہر آپ کو یہ کہے کہ قبر کو سجدہ کرو, یہ قبر کے اندر والے سے دعا کرو, کیونکہ جس پرٹیکولر کیس کی میں بات کر رہی ہوں ان کا نظریہ یہ ہے, تو یہ ایک بڑا سخت امتحان ہے نا. دوستوں کو چھوڑنا کوئی بات نہیں, گھر بچانا چھوڑ دیتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دو, اچھا کوئی بات نہیں, ہم تو قطع رحمی نہیں کر رہے, لیکن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے وقت کا انتظار کرتے. سینے پہ پتھر رکھ لیتا ہے انسان, خون کے رشتوں کو بھی دور کر دیتا ہے, دوستوں کو بھی کر دیتا ہے, ماحول کو بھی. پھر ان سے کہا گیا کہ اپنی ساری کتابیں گھر سے نکال دو. آخر اس نے وہ سب کچھ اٹھا کے پوسٹ کیا اپنی اس دوست کو کہ یہ پیپر, کتابیں, ہر چیز یہ نہیں رکھ سکتی تم. اب آپ دیکھیے کہ نہ پڑھنے کو کوئی چیز ہو, نہ ماحول میں کوئی چیز ہو,
نہ کوئی دوست ہو، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ایسا طریقہ، اور پھر پریشر اس بات کا ہو کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں چلو ساتھ. کتنا سخت امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. ایسے موقع پر کسی کے بھی کہنے سے اگر آپ شرک کر بیٹھتے ہیں تو کیا جائے گا ہاتھ سے، کیا جائے گا؟ سن رہے ہیں میری بات؟ بعض اوقات شوہر کی محبت، گھر کی محبت، بچوں کی محبت، سب کی محبت اتنا انسان کو جکڑ لیتی ہے کہ پھر انسان اللہ کی محبت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، بعض اوقات چھوڑ بھی دیتا ہے. چھوڑو تو وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں آپ کہیں گے کہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. کہیں گے حکمت سے، اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے. یا پھر یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہی اپنے نظریات واضح کر دینے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، بس شادی ہو جائے، جو مرضی اس کا نظریہ عقیدہ، بس شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 100% کوئی ہمارے اس آئینے میں فٹ ہو تو پھر ہم شادی کریں گے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پھر ہمارے معیار بھی بہت اونچے ہو جاتے ہیں. مگر ایک چیز جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا وہ شرک ہے. شرک پہ نہیں کمپرومائز کیا جا سکتا. کیوں؟ اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکانا، کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے امید رکھنا کہ وہ کوئی ہماری بگڑی سنوار دے گا. تو اس چیز کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو ہر حال میں بچانا ہے، کیونکہ اس پر ہماری نجات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اینی وے یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت کی اہمیت ہو جائے. کیونکہ عموماً پھر لڑکیاں کیا سوچتی ہیں، کیا چیز روکتی ہے پھر جس میں انسان عقیدے پہ بھی کمپرومائز کر جاتا ہے؟ دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے نا، یہ وقتی جو چیزیں. میں اس کیس پہ بات نہیں کری کہ اللہ عالم کون مخصوص انسان کس حال میں ہے، اس کا معاملہ اللہ کو زیادہ پتہ، اس کے دل میں کیا ہے ہم ظاہری حالات سے نہیں جائزہ لگا سکتے. لیکن ہاں اگر وہ زبان سے کہے کہ میں اب اسی سوچ کی ہوں جس میں یہ سب ہیں، پھر واقعی خطرے کی بات ہے. جی ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو ہم لوگوں کو شاید اپنے دماغ میں بہت زیادہ انسٹل کر لینا چاہیے. جب بھی کوئی اچھا کام یا برا کام کر رہے ہوں تو یہ سوچنا چاہیے اگر یہ میرا آخری عمل ہو، کیونکہ اگر اس شرک کی حالت میں اگر فرشتہ جان قبض کر لیتا ہے تو اللہ عالم آپ کے جو بھی نیت ہو بعد میں جیسا بھی ہو پھر فرق نہیں پڑے گا. تو اس چیز کو بہت زیادہ دماغ میں رکھنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں پتا، ایک تو ہے موت، وہ تو ہے ہی. موت کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، جنون کا دورہ پڑ جاتا ہے، کسی کا ذرا سا بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، اس کی بولنے کی قوت چلی جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی چلی جاتی ہے. یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. اور اس کے بعد انسان 10 سال بھی جیے تو اس کی تو اختتام ہو ہی گیا نا جو وہ اس سے پہلے سوچ رہا تھا. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جی دیکھیے بہت سے لوگ حکمت کے ساتھ دوسروں کو اپنا نقطہ نظر سمجھا دیتے ہیں. دوست، رشتہ دار، کتابیں، میل ملاقات، ان سب چیزوں سے ایک طرف، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے. ہم سب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور اگر ہم نہ سنیں تو کیا ہوتا ہے، گھٹتا ہے. اور بعض اوقات بالکل ہی بے حسی طاری ہو جاتی. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. کل میں یہاں سے جب اٹھ کے پیچھے گئی تو ایک بچی مجھے ملی، کہنے لگی شادی سے پہلے میں نے یہ کام کیے، بڑے بڑے اس نے اپنے کام گنوائے. وہ کہنے لگی جب سے میری شادی ہوئی، بچہ ہوا، اب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا اندر لگتا ہے کہ جیسے مر رہا ہے. میرے اندر جیسے کوئی دین کی محبت، ایمان، وہ کیفیت نہیں ہے. obviously کیسے ہو سکتی؟ تو میں وہی سوچ لے کے اندر گئی. میں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ، اور اس وقت جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اس میں کیا میسج ہو سکتا ہے. ہم سب جس وقت بیٹھ کے اپنے ہر چیز کو بہتر بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں، ہر روز جو سنتے کچھ ایک چھوٹی سی چینج اپنے اندر لاتے ہیں، پکڑ کے بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہی ہم ایک اور ماحول میں جاتے ہیں سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے یا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. ہم سب کو اس کی فکر ہونی چاہیے. وجہ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ چونکہ کسی بھی چیز سے رابطہ نہیں رہا نا، نہ پڑھنے پڑھانے سے، نہ کسی کے پاس آنے جائیں، تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، دس از ناٹ اے جاب، اور یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں.
کہ آپ ایک خاص پروفیشن میں اب اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ایک خاص حلیے میں بیٹھ گئے آ کے، اسٹاف ہے تو ایک خاص حلیے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کہیں اور جائیں تو آپ کا ٹوٹل حلیہ چینج ہو جائے، اور اس کے بعد اب تو یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ٹیبل آپ کو بنا کے دیا گیا، اور پھر یہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے پاس اب کوئی ٹائم ٹیبل خود بنانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کو خود لیڈ ہی نہیں کر سکتے آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا، وہ آپ کو لیڈ کریں، جو آپ کو کہیں آپ کر دیں بس وہی۔ تو جو شخص اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور اپنے لیے خود کوئی پلان نہیں کرتا کہ اس نے اپنے رب سے کیسے تعلق مضبوط کرنا ہے اور کیسے ایمان پر قائم رہنا ہے، تو دوسرے اس کو پھر رول کریں گے۔ تو اس لیے آپ سب وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے کیا کیا، آخرت کا کل تو ہے لیکن دنیا کے کل کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کہ آج جو میں پڑھ رہی ہوں کل کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے کنیکشن رکھنا ہے۔ تو مثلا آپ دیکھیں شادی ہو جاتی ہے نا، نئے لوگ ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے آزادی سے ملے، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ماحول میں تلاش کریں کون آپ کا ہم خیال ہے، قریبی لوگوں سے شروع ہوں، کیونکہ آپ کو اس نئے ماحول میں اپنی جگہ بھی بنانی ہے، آپ نے خود بھی جمنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، دوسروں کے پاس نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بڑوں میں کوئی نہیں سننے والا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے جس گلی محلے اسٹریٹ کسی اپارٹمنٹ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہاں چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کو کوئی سٹوری سنائیے، ان کے ساتھ کچھ شروع کیجئے، اس سے پھر ان کی مدرس کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنے گا، ان کے ساتھ شروع کر دیجئے۔ اکثر گھروں میں دیکھا انہوں نے ویکینڈ رکھا ہوتا ہے اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا۔ اس وقت اب ہم کیا جاتے ہیں، ہم بھی ذرا پین اوڑھ کے بیٹھے، ہم کیوں اور کام کریں یا کچن میں لگ جائیں یا کچھ اور۔ ایسے میں کیا ہے، ایسے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلاً سب مائیں تنگ آئی ہوئی ہوتی ہیں بچوں سے کہ ان کو کوئی پکڑ لے، ان کو کوئی دیکھ لے، سارے خاندان کے بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ جائیں، ان سے باتیں شروع کر دیں، ان سے دوستی کریں، ان سے سوال کریں، کسی بچے کو کبھی اگنور نہ کریں۔ جو بچہ سامنے آئے اس سے پوچھیں اگر وہ بات کر سکتا ہے، تم کیا کرتے ہو، تمہیں کون اچھا لگتا ہے۔ اب مثلاً میرے پاس میری شاگرد آئی تھی، ان کی بچی سی 5 سال کی، تو شام کے وقت ایک دن میں اس کو لے گئی، اس کے روزانہ میرے پاس آ جاتی، چلے واک پہ، تو میں اس کی انگلی پکڑ لیتی۔ جو ہی میں باہر نکلی تو مجھے جو بھی چیز نظر آئی تو میں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ زمین اچھی کہ آسمان اچھا، سورج اچھا کہ چاند اچھا۔ ہر چیز کا میں نے کنٹراسٹ کر کے میرا کیا مقصد تھا کہ ایک تو میں اس کو ووکیبلری، اس کے اپوزٹس، اور پھر اس کا ٹیسٹ کہ یہ کیا سوچتی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے۔ امی اچھی کہ ابو اچھے، فلاں اچھا یا فلاں اچھا۔ پھر یہ جب اچھے سارے ختم ہو گئے تو پھر ایک اور سیٹ میں نے شروع کر دیا، پھر ایک اور سیٹ شروع کر دیا۔ اب وہ اس وقت انتظار کرتی تھی کہ وہ ذرا ہم نا سیر میں بات کریں، کیا چند قدموں کی سیر، کون سی لمبی سیر تھی، لیکن یہ وقت تھا کہ اس کو میں نے جو سکھانا تھا سکھا دیا کہ میں انویسٹ کر رہی ہوں اس بچے میں، ہر بچہ مجھے اس میں انویسٹ کرنا ہے، یہ اپنی نظر رکھیے۔ اور ضروری نہیں کہ لیکچر دے کے انویسٹ کرنا ہے، اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں، اس کی سوچ جانے، جیسے ابھی یہاں بھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ پہلے یہ جانے وہ کیا کہتا ہے، پھر اصلاح کر دیں وہاں سے۔